सूरत अल-माइदा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है। ज़ालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। आप देखेंगे कि जिनके दिलों में बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर इनमें घुस रहे हैं और कहते हैं कि हमें ख़तरा है, ऐसा ना हो कि कोई हादसा हम पर पड़ जाए। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला फतह दे दे या अपने पास से कोई और चीज़ लाए, फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर बेतरह नादिम होने लगेंगे। और ईमान वाले कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं जो बड़े मुबालिगा से अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इनके अमाल गारित हुए और ये नाकाम हो गए। ऐ ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज़ होंगे कुफ़ार पर, और अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मुलामत करने वाली की मुलामत की भी परवाह नहीं करेंगे। ये है अल्लाह का फजल, जिसे चाहे कर दे। अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला और ज़बरदस्त इल्म वाला है। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और इसका रसूल है, और ईमान वाले हैं जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो रुकू खुशू खुजू के साथ करने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह से और उसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करे वो यकीन माने कि अल्लाह ताला की जमात ही गालिब रहेगी। मुसलमानों, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाए हुए हैं, खा वो इनमें से हों जो तुमसे पहले किताब लिए गए या कुफ़ार हों। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ताला से डरते रहो, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो इसे हंसी खेल ठहरा लेते हैं, ये इस वास्ते के बेअकल हैं। आप कह दीजिए कि ऐ यहूदियों और नसरानियों, तुम हमसे सिर्फ इस वजह से दुश्मनियाँ कर रहे हो कि हम अल्लाह ताला पर जो कुछ हमारी जानब नाजिल किया गया है, जो कुछ इससे पहले उतारा गया है, इस पर ईमान लाए हैं, और इसलिए भी कि तुम में अक्सर फासिक हैं। कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इससे भी ज़्यादा बुरे अजर पाने वाला अल्लाह के नज़दीक कौन है? वो जिस पर अल्लाह ने लानत की और इस पर गुस्सा हुआ और इनमें से बाज़ को बंदर और सूर बना दिया, और जिन्होंने माबूदाने बातिल की परस्तश की। यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही राह रास्त से बहुत ज़्यादा भटकने वाले हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफ्र लिए हुए आए थे और इसी कुफ्र के साथ वापस भी गए, और ये जो कुछ छुपा रहे हैं इससे अल्लाह ताला खूब जानता है। आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म ज़्यादती की तरफ और माल हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं वो नहायत बुरे काम हैं। इनके आबद व आलिम झूठी बातों के कहने और हराम चीज़ों के खाने से क्यों नहीं रोकते? बेशक बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं, और इनके इस कौल की वजह से इन पर लानत की गई। बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है, और जो कुछ तेरी तरफ तेरे रब की जानब से उतारा जाता है वो इनमें से अक्सर को तो सरकशी और कुफ्र में और बढ़ा देता है। और हमने इनमें आपस ही में क़यामत तक के लिए अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया है। जब कभी लड़ाई की आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इसे बुझा देता है। ये मुल्क भर में शर और फसाद मचाते फिरते हैं, और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। और अगर ये अहले किताब ईमान लाते और तकवा अख्तियार करते तो हम इनकी तमाम बुराइयां माफ़ फरमा देते और ज़रूर इन्हें राहत व आराम की जन्नतों में ले जाते। और अगर ये लोग तौरात और इंजील और इनकी जानब जो कुछ अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया गया है इनके पूरे पूरे पाबंद रहते तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोज़ियाँ पाते और खाते। और एक जमात तो इनमें से दरमियाना रवश ही है, बाकी इनमें से बहुत से लोगों के अमाल बुरे हैं। ऐ रसूल, जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानब से नाज़िल किया गया है पहुँचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने अल्लाह की रसालत अदा नहीं की और आपको अल्लाह लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफिर लोगों को हदायत नहीं देता। आप कह दीजिए कि ऐ अहले किताब, तुम दरअसल किसी चीज़ पर नहीं जब तक कि तौरात और इंजील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे नब की तरफ से उतारा गया है कायम न करो। जो कुछ आपकी जानब आपके रब की तरफ से उतरा है वो इनमें से बहुतों को शरारत और इनकार में और बढ़ाएगा, तो आप इन काफिरों पर गमगीन न हों। मुसलमान, यहूदी, सितारा परस्त और नसरानी कोई हो जो भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो महज बेखौफ रहेगा और बिल्कुल बेगम हो जाएगा।
ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی نفع کے۔ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو کرتے تھے روکتے نہ تھے، اور جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق کو ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے ان کو اللہ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اس درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔
تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت حرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم سے دو معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ ہمارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینہ کو بھی، اور حرم میں قربانی والے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اب فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، وہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو۔